پاکستان نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا، مارکہ حق میں کامیابی کی دنیا معترف۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کے نام سے پہچانا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، دہشت گردی کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ حکومت کی پالیسیوں کے باعث ملک کی نئی شناخت ابھر رہی ہے۔ تعلیمی اصلاحات کا عمل طویل مگر ضروری ہے، علم سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ تعلیم یافتہ سوسائٹی کبھی دیوالیہ نہیں ہو سکتی، صرف ڈگری لینے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ پاکستان کو دہشت گرد حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ پاکستان کے حق دفاع کی عالمی حمایت پر طالبان رجیم ہزیمت کا شکار۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت نقصان اٹھایا اور بے پناہ قربانیاں دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ جنرل مائیکل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی کھل کر تعریف کر چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں رینجر تنصیبات پر حالیہ دہشت گردی کے علاوہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے موقف کو تقویت دیتا ہے۔ امریکہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ امریکہ امن پسند ملک ہے، کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ 2 سال پہلے تک دنیا ہم پر ہنستی تھی، اب عزت کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا یوم آزادی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ آج دنیا کا طاقتور اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ بائیڈن انتظامیہ امریکہ کے لیے مشکلات کا باعث بنی، ایران بڑی شدت سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، وینزویلا کو ایک دن میں شکست دی۔ امریکہ 2 عالمی جنگوں میں فاتح رہا، ہمارے ترقیاتی ماڈل دنیا میں منفرد ہیں، ہمارے قومی کامیابی کے لیے مثال بن گئی۔ امریکہ سے زیادہ دنیا سے بھوک کا خاتمہ کسی نے نہیں کیا۔ ہم نے دنیا کی طاقتور ترین فوج بنائی، اپنے ہمسایوں کی مشکل میں مدد کی۔ آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت عوام کو آخری دیدار کرایا جا رہا ہے۔ ہزاروں سوگوار امام خمینی مسلح کے باہر جمع، پہلی نماز جنازہ تہران میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، بلاول بھٹو زرداری، یوسف رضا گیلانی، مراد علی شاہ، گورنر فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تعزیت کی۔ شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ فاتحہ خوانی اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ پاکستانی علماء سعودی عرب، ترکیہ، افغانستان، یمن، روس، چین سمیت 90 ممالک کے مذہبی رہنما نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ شہید کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ غیر قانونی ہجرت سرحدی نہیں بلکہ عالمی چیلنج، مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ قانونی ہجرت کے مواقع بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا اجلاس سے خطاب، کہا جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ حکمت عملی ہی انسانی اسمگلنگ کا مؤثر حل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مؤثر حکمت عملی کے باعث غیر قانونی مائیگریشن میں 47% کمی آئی۔ پاکستان کی کامیاب حکمت عملی دنیا کے لیے مثال۔ کارکردگی، گڈ گورننس اور میرٹ میں پنجاب کا کسی صوبے سے کوئی موازنہ نہیں۔ نوجوان طبقے میں مریم نواز کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا پنجاب کی 147 تحصیلوں میں الیکٹرک بسیں جلد چلتی نظر آئیں گی۔ الیکٹرک بسوں سے روزانہ لاکھوں افراد معیاری اور سستی سفری سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہر شہر کے لوگ مریم نواز سے گرین بسیں مانگ رہے ہیں۔ گرین بسوں کے ساتھ گرین ٹریکٹرز اور الیکٹرک بائکس کی تقسیم کا سلسلہ بھی۔ کراچی کے باسیوں کو بنیادی شہری حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان 23 مارچ 2022 کو معاہدہ ہوا تھا، بار بار یاد دہانی کے باوجود معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کی نیوز کانفرنس، کہا شہر میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، معاہدے کی تمام 18 شقوں پر ہر صورت عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ کوٹا سسٹم مکمل ختم ہونے تک شہری سندھ کو 40% حصہ ملنا چاہیے۔ جعلی ڈومیسائل اور دیگر معاملات پر کمیشن تشکیل دیا جائے۔ سندھ کے مالی معاملات پر شفاف آڈٹ اور احتساب ہونا چاہیے۔ سندھ کو درست کیے بغیر انتظامی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی بگل بج گیا، سیاسی جماعتوں کو نشان الرٹ کر دیے گئے۔ مسلم لیگ نون کو شیر، پیپلز پارٹی کو تیر، استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب الرٹ، مسلم کانفرنس گھوڑا، جماعت اسلامی ترازو، جموں کشمیر لبریشن لیگ کو لالٹین مل گئی، جماعت فلاح انسانیت کو بادشاہ، مرکزی جماعت الحدیث کشتی، صدائے حق پارٹی کو کلہاڑا، جموں کشمیر پیپلز پارٹی تلوار، قومی اتحاد پارٹی ستارہ، پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو مکہ، جموں کشمیر عوامی دست بازو
तराजू को हाथ। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी को कलम का निशान अलर्ट। जमीयत उलमा इस्लाम दरख्त, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी सूरज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ट्रैक्टर, तहरीक नौजवानान पाकिस्तान चांद, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के लिए रेलवे इंजन का निशान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पतंग। हुकूमत फिर आवाम से हाथ कर गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के दबाव पर आवाम को रिलीफ न मिल सका। खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी, सिर्फ ₹1.97 कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर, डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल ₹3.64 महंगा, नई कीमत ₹231.14। नोटिफिकेशन। दूसरी जानिब पेट्रोल पर ₹6.22 लेवी बढ़ा दी गई, डीजल पर लेवी ₹6.22 फी लीटर कम कर दी गई। ₹1.97 फी लीटर कमी अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मुल्क गिर मुजाहरों को धमकी। कहा, हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी ना करके अवाम के हक पर डाका मार रही है। अपना हक लेने के लिए अवाम को अब सड़कों पर आना होगा। कौमी इदारे सेहत NIH के प्रोजेक्ट IDSR में करप्शन और टेंडर्स में धांधली का इंकशाफ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर अली रहमान और मुअत्तल अफसर हारिस कुरैशी UK की कंपनी एलिफेंट हेल्थ केयर को सेहत का असास डाटा फराहम करते रहे। एलिफेंट हेल्थ केयर को इसराइल से भी फंड्स मिलने का दावा किया गया। लेबार्ट्री की तज़ीन व आराइश और आलात की खरीदारी में मुनज़्ज़म हेरा फेरी के इल्ज़ामात भी सामने आ गए। प्रोजेक्ट में खामियों पर सवाल उठाने वाले अफसरान को साइड लाइन कर दिया गया। हारिस कुरैशी मौक़िफ़ देने से इनकारी। वज़ारत सेहत और NIH इंतजामिया का मौक़िफ़ भी सामने न आ सका। सवात में सैफुल्ला झील कश्ती हादसा केस में अहम पेशरफ्त। नामजद कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली गिरफ्तार। मुलजिम हादसे के बाद फरार हो गया था। कलाम में दफा 322 PPC के तहत मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के इलाके मटियारी में मोबाइल गेम पर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। पंजाब की लड़की ने सिंध के नौजवान से पसंद की शादी कर ली। रावलपिंडी की सहर इश्तियाक ने खंडू के आयान खास खैली से हैदराबाद की अदालत में निकाह कर लिया। नौब्याहता जोड़ा हाला प्रेस क्लब पहुंच गया। लड़की का कहना है कि शादी खुशी से की, किसी ने जबरदस्ती नहीं की, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इजराइल को रोकने कोई ना आया। जनूबी लबनान पर हमले जारी। हिजबुल्लाह के 10 मकामात को निशाना बनाने का दावा। सिक्योरिटी जोन के करीब ट्रक पर भी हमला किया गया। ट्रक में हिजबुल्लाह के लिए हथियार मुंतकिल किए जा रहे थे।